السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ سحر حماد چلاتے ہوئے ایک دم بیڈ سے اٹھا، لیکن کمرے میں سناٹا دیکھ حماد اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے لگا اور اپنے بازوؤں کو چھو کر محسوس کرنے لگا۔ پچھلے 1 سال سے کوئی بھی ایسا دن نہیں تھا کہ سحر اس کے خوابوں میں نہ آئی ہو۔ سحر کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، لیکن حماد آج بھی 1 سال پیچھے تھا۔ سحر کے خیال، سحر کی یادیں اسے رات بھر سونے نہیں دیتی تھیں۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ بدلا نہیں تھا تو حماد کا سحر کے لیے پیار۔ آج بھی وہ دن، وہ لمحہ یاد کر کے حماد کی روح کانپ جاتی تھی۔ کیسے اپنے ہی پیار کو اپنی آنکھوں کے سامنے آخری سانس لیتے دیکھا تھا۔ اس کے بازوؤں میں اس کے پیار نے دم توڑا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس کی محبت کو چھیننے والے کا سر ہی قلم کر دیتا، اور شاید ایسا کر بھی دیتا اگر پولیس وہاں نہ پہنچتی۔ یہ قیامت تھی جو اس خاندان پر گزری تھی۔ غلطی کسی اور کی تھی، لیکن سزا کسی اور کو بھگتنی پڑی۔ اس دن جیکی کے ہاتھ سے غلطی سے گولی چلی اور سحر کے دماغ کے آر پار ہو گئی۔ جیکی کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ تو بس حماد اور تانیہ کو ڈرانے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا کہ اچانک ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا اور گولی سحر کے سر پر جا لگی۔ اقبال اپنی جوان بیٹی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اور وہ بھی اسی دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک ساتھ 2 جنازے ایک گھر سے نکلے تھے۔ پورا گھر صدمے کی زد میں تھا۔ رخسار نے تانیہ سے تمام رشتے توڑ لیے تھے، یہاں تک کہ ماں کہنے کا حق بھی چھین لیا تھا۔ حماد کے دل میں بھی تانیہ کے لیے صرف نفرت ہی نفرت تھی۔ اس سب کا قصوروار ہی وہ اسے سمجھتا تھا، لیکن سحر سے کیے گئے وعدے کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چاہ کر بھی تانیہ سے منہ نہ موڑ سکا۔ تانیہ کے کہنے پر وہ اس کا لندن کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا چکا تھا، اور یہی اسے ٹھیک بھی لگا۔ کم از کم اس کی آنکھوں سے دور تو رہتی، ورنہ جب بھی سامنے آتی تھی حماد کا خون گھول جاتا تھا۔ دل کرتا تھا ابھی اسی وقت اسے بھی اس دنیا سے رخصت کر دے، لیکن بے سود۔ زندگی موت تو خدا کے ہاتھ ہوتی ہے۔ انسان کون ہوتا ہے کسی کی موت طے کرنے والا؟ حماد بیٹا، ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ رخسار حماد کو آفس جاتا دیکھ اس کے پاس آئی۔ جب سے سحر اور اقبال گئے تھے تب سے حماد کا خیال رخسار ہی رکھ رہی تھی۔ ایک بیٹے کی طرح سنبھالا تھا، اور حماد نے بھی ایک بیٹے ہونے کا فرض اچھے سے نبھایا تھا۔ رخسار حماد کے ساتھ اس کے پورشن میں رہ رہی تھی۔ اپنے گھر جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا تھا، صرف تانیہ کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ اس 1 سال میں رخسار اور حماد نے ایک بار بھی تانیہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رخسار کے لیے تو وہ بھی مر چکی تھی اور اپنے دل کو بھی سمجھا چکی تھی۔ چاچی، میں آفس میں ناشتہ کر لوں گا۔ نہیں، روز روز آفس میں ناشتہ کرنا اچھا نہیں ہوتا، فضول میں ہی صحت بگڑ جائے گی۔ آگے دیکھو کتنے کمزور ہو گئے ہو۔ رخسار حماد کو کھینچتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر لائی اور زبردستی نوالے بنا کر اسے کھلانے لگی۔ سحر کے جانے کے بعد حماد بالکل سنجیدہ سا ہو گیا تھا، نہ زیادہ بات کرتا تھا، نہ ہی کہیں باہر جاتا تھا۔ گھر سے آفس اور آفس سے گھر، بس یہی روٹین تھی۔ رخسار کو اب اس کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ حماد بیٹا، ایک بات کہوں؟ رخسار اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم شادی کر لو۔ کب تک ایسے اکیلے زندگی گزارو گے؟ مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ چاچی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میری شادی تو سحر سے ہو چکی ہے، اب مجھے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حماد اپنا ناشتہ چھوڑ اٹھتے ہوئے بولا۔ لیکن بیٹا، چاچی بس آئندہ آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گی۔ سحر کی جگہ کوئی نہیں لے سکتی، نہ اس گھر میں اور نہ ہی میرے دل میں۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ کیا بول رہی تھی اندر؟ میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ آریان سیڑھیوں پر تانیہ کا راستہ روکے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو، مجھے جانے دو، میرا راستہ چھوڑو۔ تانیہ گھبرا گئی اور آس پاس دیکھنے لگی، جہاں 1-2 اسٹوڈنٹس ہی نظر آ رہے تھے۔ سب کلاس ختم ہونے پر جا چکے تھے، اب صرف تانیہ اور آریان ہی ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ڈر گئی؟ بس اتنی سی بہادری تھی؟ اندر تو بہت بہادری دکھا رہی تھی۔ آریان مسکرا گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ دیکھو، میں ڈرتی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں کمزور ہوں جو تمہاری ہر ایک بات مانوں گی۔ ہم سب آزاد ہیں اور آزادی سے اپنی زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ تمہیں آزادی سے زندگی گزارنی ہے تو گزارو، میں نے کب منع کیا ہے؟ لیکن اس یونیورسٹی میں نہیں۔ اگر تمہیں یہاں پڑھنا ہے
تو میرے مطابق ہی چلنا ہوگا ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ آریان اپنی نیلی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے بولا، دیکھو میں تمہاری کمپلین پرنسپل سے کروں گی۔ تانیہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے گویا ہوئی، او لٹل گرل، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ آریان دلاور خان کو دھمکی دے رہی ہو؟ آریان کا کہکا گونجا۔ دیکھو میں سچ میں پرنسپل کو تمہاری کمپلین کر دوں گی، اور مجھے یہ لٹل گرل کہنا بند کرو، تانیہ نام ہے میرا۔ تانیہ بے وجہ اسے ہنستا دیکھ ہاتھ میں پکڑی ہوئی بکس کو زور سے بھیج گئی، نظریں ہنوز اسی کی طرف تھیں جو پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، جیسے کوئی جوک سنایا ہو اس نے۔ جب چھوٹی لگتی ہو تو لٹل گرل ہی بولوں گا، سچی میں تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کوئی 8 اسٹینڈرڈ کی گرل ہماری یونیورسٹی آئی ہے۔ آریان کی مسکراہٹ ایسے ہی برقرار تھی۔ تمہیں میرے قد سے مسئلہ کیا ہے؟ جتنا بھی ہے تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا قد بھی کوئی 10 فٹ نہیں ہے جو اتنا اترا رہے ہو، میرے جتنے ہی لگتے ہو۔ تانیہ کو اس کا بار بار قد پر چوٹ کرنا غصہ دلا گیا۔ یہ پہلا انسان تھا جو اس کے قد کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اف خدایا، کچھ تو خیال کرو تم کہاں 5 فٹ اور میں کہاں 6 فٹ اور 1 انچ، میں کہاں تمہیں اپنے برابر لگتا ہوں، تم تو بمشکل میرے کندھوں تک آتی ہو، اور تم سے بات کرنے کے لیے بھی مجھے گردن جھکانی پڑتی ہے، جس سے میری گردن درد کرنے لگتی ہے۔ آریان گردن کے گرد ہاتھ پھیر گیا، تو کون کہتا ہے مجھ سے بات کرو؟ نہ مجھ سے بات کیا کرو، نہ تمہاری گردن جھکے گی اور نہ ہی درد کرے گی۔ تانیہ اپنا چشمہ درست کیے بولی، تم مجھے جان بوجھ کر بات کرنے پر مجبور کرتی ہو، اگر تم میری باتیں مانتی رہو گی تو مجھے بھی تم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانا ہے، کلاس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، آؤ دونوں ساتھ میں ہی چلتے ہیں، میری بھی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آریان تانیہ کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں اترنے لگا، میرا ہاتھ چھوڑے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تانیہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی، جب تک تم میری باتیں ماننے کے لیے ہاں نہیں کر دیتی میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، تم آج جہاں جاؤ گی میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ آریان تانیہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیے بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ تانیہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مچاؤ شور، بدنامی تمہاری ہی ہوگی، مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہارا پرنسپل بھی نہیں۔ آریان چاہتا تو تانیہ کے انکار پر اسے 1 منٹ میں یونیورسٹی سے نکلوا بھی سکتا تھا، لیکن آریان کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، اس کا بات بات پر چڑنا آریان کو مزہ دے رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، باقیوں کی طرح جو تم کہو گے وہی کروں گی۔ تانیہ ہار مانتے ہوئے بولی، اس پاگل کا کیا پتا سچ میں سارا دن اس کے ساتھ چپکا رہتا، تو اب تو چھوڑ دو میرا ہاتھ۔ تانیہ آریان کو ابھی تک ہاتھ پکڑے کھڑا دیکھ بولی، یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ آریان اس کا ناک دبا گیا، بدتمیز ڈفر، نیلی آنکھوں والا بندر۔ تانیہ اس کا ہاتھ چٹکتی ہوئی اپنے منہ میں ہی بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کو آتا دیکھ رکی اور پیچھے پلٹ کے دیکھنے لگی۔ اب کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو؟ تانیہ غصے سے لال ہو گئی، میں تمہارے پیچھے نہیں آ رہا، اپنی کلاس میں جا رہا ہوں، جاؤ۔ تانیہ ایک سائڈ پر کھڑی ہو کر پہلے اسے جانے کا راستہ دے گئی۔ آریان ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے بائیں آنکھ دبائے آگے بڑھ گیا۔ تانیہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اس کے پیچھے بڑھی۔ جیسے ہی آریان کلاس میں انٹر ہوا سب اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے۔ تانیہ سب کو دیکھ حیران ہوئی تھی، کس قدر سب کے دل میں اس کے لیے ڈر تھا۔ تانیہ سب کو دیکھتے ہوئے آگے جا کر بیٹھ گئی۔ آریان سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے تانیہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ عائشہ اور اس کی پوری گینگ کو شوق لگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آریان ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اسے کہا کسی کی پرواہ تھی، وہ تو ہمیشہ اپنی کرنے والا تھا۔ تم میرے ساتھ کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تانیہ اسے اپنے ساتھ بیٹھتا دیکھ چونکی، میرا دل جہاں کرے گا میں وہاں بیٹھوں گا۔ کیوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ آریان ابرو اچکائے بولا۔ تانیہ خاموش ہو گئی، اس سے بات کرنا فضول تھا، کرنی تو اس نے اپنی ہی مرضی تھی۔ تانیہ خاموشی اختیار کیے اپنی بکس کھول کر بیٹھ گئی۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیوں اس لڑکی کو تنگ کر رہے تھے؟ میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا، وہ تو مجھے اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، دیکھا نہیں تھا کیسے چڑ رہی تھی مجھ سے؟ آریان
مسکراتے ہوئے عائشہ کو دیکھنے لگا جو اس کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو نا، وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے، کوئی گیم مت کھیلنا اس کے ساتھ۔ میں اس لڑکی کا حال بھولی نہیں ابھی تک۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ آریان ورک آؤٹ کرتا بولا۔ وہی لڑکی جسے تم لوگوں نے جینٹس واش روم میں بند کر دیا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ کر کے اسے لے جا کر بند کر دیا۔ بیچاری کی پوری یونیورسٹی میں انسلٹ کروا دی تھی، اس کے بعد وہ یونیورسٹی ہی نہیں آئی۔ عائشہ دکھ سے بولی۔ ہاں تو اس نے کون سا ٹھیک کیا تھا؟ پوری یونیورسٹی کے سامنے اسامہ کو تھپڑ مارا تھا۔ اسامہ نے بھی تو اسے پوری یونیورسٹی کے سامنے پرپوز کیا تھا، تو اس میں غلط کیا تھا؟ اسے اچھی لگی تو اس نے پرپوز کر دیا، اگر اسے پسند نہیں آیا تو منع کر دیتی۔ سب کے سامنے تھپڑ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو بھی تھا، تم لوگوں نے غلط کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ۔ میں ایسا کچھ نہیں کرتا اگر وہ ٹھیک ہوتی۔ اسامہ کا پرپوزل ریجیکٹ کر کے کیسے میرے پیچھے پڑی تھی، صرف اس لیے کہ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے؟ ایسی لڑکی کو تو سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو اسامہ بھی کون سا سیریس تھا اس کے ساتھ؟ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے تم پر۔ آریان تولیے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اس کے منہ پر پھینک وارڈروب کی طرف بڑھا۔ کس بات کا شک ہوتا ہے؟ عائشہ تولیہ دور اچھالے بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ یہی کہ تم ہماری ٹیم کا حصہ ہو بھی کہ نہیں، جب دیکھو دوسروں کی حمایت کرتی رہتی ہو۔ میں تمہاری ٹیم میں ہوں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم لوگوں کے غلط کام میں بھی تم لوگوں کا ساتھ دوں گی۔ میں تو تم لوگوں کو غلط کام سے روکنے کے لیے تم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوں، اپنے بھائی کو غلط کام کیسے کرنے دے سکتی ہوں؟ عائشہ لاڈ سے بولتی ہوئی آریان کا گال کھینچ گئی۔ اچھا تو جو لڑکوں سے پنگے لے کر ہمیں پٹواتی ہو اس کا کیا؟ تب کہاں جاتا ہے تمہارا نیکی کا کیڑا؟ آریان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے موڑ گیا۔ آریان میرا ہاتھ چھوڑو۔ عائشہ زور سے آریان کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ یہ مت بھولا کرو میں تمہاری بڑی بہن ہوں، وہ بھی تم سے 1 منٹ بڑی۔ اور رہی بات ان لڑکوں کی جو تمہارے بارے میں الٹا سیدھا بولے گا، ایسے ہی مار کھائے گا۔ عائشہ اپنا بازو سہلاتے ہوئے بولی۔ آریان جو اپنا پاؤں پکڑے کھڑا تھا عائشہ کی طرف دیکھنے لگا۔ دونوں بہن بھائی کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ تم بھی کیوں بھول جاتی ہو؟ میں بھی تمہارا بھائی ہوں، 1 منٹ چھوٹا ہی سہی۔ آریان عائشہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ عائشہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے باہر کی طرف بڑھی۔ آریان دیکھو، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ عائشہ بھاگتے ہوئے ہال میں آ گئی۔ آریان بنا شرٹ پہنے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے عائشہ ایک دم سے باہر سے آتے ہوئے دلاور سے ٹکرائی۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں؟ دلاور دونوں کے سانس پھولے دیکھ بولا۔ ڈیڈ مجھے بچا لیں ورنہ آپ کا بیٹا مجھے مار دے گا۔ عائشہ دلاور کے پیچھے چھپی لمبے لمبے سانس لیتی بولی۔ اچھا جی، آپ کا بیٹا، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ آریان دلاور کے پیچھے ہوتا عائشہ کو پکڑنے ہی والا تھا کہ عائشہ بھاگ کر دلاور کے آگے آ گئی۔ ڈیڈ پلیز مجھے اس سے بچا لیں۔ ڈیڈ دونوں دلاور کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ بس کرو تم دونوں۔ دلاور عائشہ کو پکڑے ایک جگہ کھڑا کیے آریان کو دیکھنے لگا۔ جاؤ جا کر شرٹ پہنو، ہر وقت اپنے جسم کی نمائش کرتے رہتے ہو، جاؤ۔ عائشہ آریان کو دیکھ زبان نکالے انگوٹھا دکھا گئی۔ تمہیں تو میں… آریان اس کی جانب بڑھا۔ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کر شرٹ پہنو۔ دلاور آریان کو روکے غصے سے بولے۔ آریان عائشہ کو آنکھوں سے وارن کرتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ تم بھی اسے کم تنگ کیا کرو۔ دلاور عائشہ کو اپنے ساتھ لگائے آگے بڑھے۔ ڈیڈ اسے تنگ کرنا تو نہیں کہتے، اسے تو پیار کہتے ہیں، بہن اور بھائی کا پیار۔ عائشہ ہنس گئی۔ دلاور بھی اس کی بات سنے مسکرا گیا۔ تم آج پیچھے کیوں بیٹھی ہو؟ آریان تانیہ کو آج لاسٹ پر بیٹھا دیکھ اس کے پاس آیا۔ میں جہاں مرضی بیٹھوں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ مطلب ہے آج سے جہاں تم بیٹھو گی میں بھی وہاں ہی بیٹھا کروں گا۔ آریان اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا اپنی ٹانگیں ٹیبل کے اوپر رکھ گیا۔ تم کیوں میرے ساتھ بیٹھو گے؟ تانیہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ پروفیسر نے بولا ہے کہ میں پڑھائی میں بہت کمزور ہوں، اس لیے مجھے ایک انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور پوری کلاس میں مجھے تم سے زیادہ انٹیلیجنٹ کوئی دکھا ہی نہیں۔ دیکھو میں کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، انفیکٹ میں بہت نالائق ہوں، تم کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ تانیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔
जो अपनी नीली आंखों से उसे ही देख रहा था। मुझे तो तुम ही इंटेलिजेंट लगती हो। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? देखो, सब इधर ही देख रहे हैं, चले जाओ यहाँ से। तानिया सबकी तरफ देख कर बोली, जो उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। सब हैरानगी से आर्यन को देख रहे थे, जो क्लास की किसी भी लड़की से बात तो बहुत दूर की बात बुलाता तक न था, आज उस लड़की के साथ बैठा बातें कर रहा था। लेट्स ऑल डू आवर ओन थिंग। चलो सब अपना अपना काम करो, आर्यन ऊंची आवाज में बोला, तो सब उन पर से नजरें हटाए इधर उधर देखने लगे। ये लो, अब कोई नहीं हमें देख रहा, भाड़ में जाओ तुम। तानिया किताबें खोले अपना दिमाग उनकी तरफ कर गई। ये आर्यन को क्या हो गया है? भाई को कहीं प्यार तो नहीं हो गया? उसामा आयशा के करीब होकर सरगोशी में बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसे ही तंग कर रहा है। तुम जानते तो हो, प्यार के नाम से दूध भागता है। हाँ, उसके अल्फाज मुझे अभी भी याद हैं। जब लास्ट टाइम एक लड़की ने उसे प्रपोज किया था तो क्या बोला था उसने? मैं दिमाग से सोचने वाला इंसान हूँ, मैं कभी प्यार जैसे फजूल काम में पड़ ही नहीं सकता। उसामा आर्यन की नकल उतारते हुए बोला। आयशा के लब मुस्कुराए। मुझे तो लगता है जरूर दाल में कुछ काला है। मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि आर्यन किसी लड़की के साथ, वो भी इतना फ्री होकर बातें कर रहा है। कुछ दाल में काला नहीं है। मुझे लगता है आर्यन बस उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इस दिन उस लड़की ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था ना, और तुम तो जानते हो दी ग्रेट आर्यन दिलावर खान को किसी का इनकार कहाँ बर्दाश्त होता है। अब बातें छोड़ो, लेक्चर पर ध्यान दो। आयशा उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ मारती हुई उसकी तवज्जो लेक्चर की तरफ दिला गई। अब मैं कैंटीन में भी अकेली नहीं बैठ सकती। तानिया आर्यन को अपने पीछे कैंटीन में भी आता देख उकताहट से बोली। आज 1 मिनट के लिए भी आर्यन ने उसका पीछा ना छोड़ा था। क्लास में भी कभी उसकी बुक्स छीन लेता तो कभी उसके चश्मे उतार कर खुद पहन लेता। तानिया की अब बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी आया हूँ, मुझे खुद भूख लगी हुई थी। अब दोनों को भूख लगी हुई है तो क्यों ना दोनों इकट्ठे बैठकर कुछ खा लेते हैं। नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ, मैं अकेली ही ठीक हूँ। तानिया कहते हुए एक टेबल पर जाकर बैठ गई। मगर मैं अकेला नहीं, ठीक मेरा मतलब मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। तो मैं क्या करूं? जिस मर्जी के साथ बैठकर खाओ, मगर मुझे अकेला छोड़ दो, खुदा का वास्ता है। तुम पहले ही मुझे काफी परेशान कर चुके हो। तानिया हाथ जोड़ती बोली। जब तुम ऐसे रिएक्ट करती हो ना, तो मेरा दिल तुम्हें और तंग करने को करता है। वैसे मैं दिल की कम ही सुनता हूँ, लेकिन जिंदगी में पहली बार मेरा दिल और दिमाग एक ही बात कह रहे हैं। वैसे इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मुझे हमेशा अजीब किस्म की चीजें ही पसंद आती हैं। आर्यन मुस्कुराते हुए उसके गुस्से में और इजाफा कर गया। तुम्हारा मतलब है मैं अजीब हूँ? तानिया चश्मे के पीछे से अपनी आंखें बड़ी किए उसे देखने लगी। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने अभी बोला तुम्हें अजीब किस्म की चीजें पसंद आती हैं। हाँ मैंने बोला, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला। आह, तुम आखिर चाहते क्या हो? तानिया अपने हाथ टेबल पर मारे उसके करीब होते उसकी आंखों में आंखें डाले गोया हुई। सच बता दूं? आर्यन अपनी नीली आंखें उसकी आंखों में गाड़े संजीदा सा बोला। हाँ बता दो, मैं जानना चाहती हूँ तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। सच ये है कि मैं सच में तुमसे कुछ नहीं चाहता। आर्यन का कहका पूरी कैंटीन में गूंजा। सब उनकी तरफ देखने लगे। आई हेट यू। अब बैठो यहाँ अकेले और खूब पेट भर कर खाओ। तानिया चिल्लाती हुई अपना बैग और बुक्स उठाए कैंटीन से बाहर निकल गई। डैड, अब उन क्लाइंट्स को इनकार कर दें, हमें उनके साथ कोई डील नहीं करनी। आर्यन तुम होश में तो हो? तुम्हें पता है वो हमारे प्रोजेक्ट में 50% इन्वेस्ट करना चाहते हैं और तुम कह रहे हो उन्हें इनकार कर दें। डैड, हमें ऐसे पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं जो अपना काम ईमानदारी से ना कर सके। और आज से ये प्रोजेक्ट पर्सनली मैं हैंडल करूँगा और इसमें कौन हमारा पार्टनर होगा और कौन नहीं ये सिर्फ मैं डिसाइड करूँगा। आर्यन बड़ी शान से कुर्सी पर टांग चढ़ाए लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला। आर्यन, हमें एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। ऐसे बिना कोई वजह दिए अगर हम उनसे डील कैंसिल कर देंगे
تو ہمارے بزنس پر کافی برا اثر پڑ سکتا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیڈ، میں کہہ رہا ہوں آپ وہ کریں جو میں نے آپ سے کرنے کو کہا ہے۔ آج تک ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ لیے پوری ایمانداری سے کمپلیٹ کیے ہیں اور اوریجنل پروڈکٹ کے ساتھ لوگوں نے انہیں پسند بھی کیا ہے۔ اب ہم زیادہ پروفٹ کے چکر میں ایسے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے جو ہم پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ ان کلائنٹس کے مطابق اس پروڈکٹ میں استعمال ہونے والی چیزیں لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہوں۔ جیسے تمہاری مرضی۔ اب تم نے اس پروجیکٹ کی ذمہ داری لے ہی لی ہے تو مجھے یقین ہے تم اسے پوری لگن سے پورا بھی کرو گے۔ میں چلتا ہوں پھر، تم کرو اپنا کام۔ دلاور آریان کے کیبن سے اٹھتے ہوئے باہر کی طرف بڑھے۔ آریان باہر جو بھی کرتا ہو لیکن بزنس کے معاملے میں وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ کمپنی کو اس مقام تک پہنچانے میں آدھا ہاتھ اس کا بھی تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی بزنس کی دنیا میں اپنا نام بنایا تھا اس نے۔ بڑی بڑی کمپنیاں اس کے پارٹنر بننے کو تیار رہتے ہیں ان کے پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے، لیکن ہوتا وہی تھا جو آریان چاہتا تھا۔ دلاور کے مجبور کرنے پر آریان اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے لیے مانا تھا، ورنہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے مطابق جتنا پڑھ لیا تھا کافی تھا، اب بس اسے اپنے بزنس پر فوکس کرنا تھا اور اسے اور بھی اونچائی تک لے کر جانا تھا۔ لیکن دلاور کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا خواب چھوڑ اپنے ڈیڈ کا خواب پورا کرنے لگا۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھی ہو؟ عائشہ تانیہ کو اکیلے یونیورسٹی کے پیچھے والے گراؤنڈ میں بیٹھا دیکھ اس کے پاس آئی۔ کیوں میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی؟ ادھر بیٹھنے کے لیے بھی تمہاری اور تمہارے بھائی کی اجازت لینی پڑے گی۔ تانیہ نے آج شکر کیا تھا کہ آریان آج یونیورسٹی نہیں آیا تھا، ورنہ جب سے اس کا سامنا ہوا تھا ایک دن بھی اس نے اسے اکیلا نہ چھوڑا تھا۔ کلاس میں، کینٹین میں، ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا تھا اور اسے غصہ دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ تمہاری بھی یونیورسٹی ہے، جہاں دل کرے وہاں بیٹھ سکتی ہو۔ عائشہ تانیہ کی جانب دیکھ بولی، جو آریان کی وجہ سے اس سے بھی خفا لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تو نہیں ہے ہر وقت تمہارا بھائی میرے ساتھ چپکا رہتا ہے؟ دیکھو میرا بھائی ایسا بالکل نہیں ہے، تم اس سے چڑتی ہو تو اس لیے وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، ورنہ وہ کبھی کسی لڑکی کو پریشان نہیں کرتا۔ پوری یونیورسٹی میں ہی اسے تنگ کرنے کے لیے ملی ہوں، اتنی ساری لڑکیاں ہیں، کسی کو بھی تنگ کرے۔ تم اپنے بھائی سے بولو میرا پیچھا چھوڑ دے۔ تانیہ کی آنکھیں بھر آئیں، سچ میں تانیہ اب تنگ آ چکی تھی۔ تم رو تو نہیں، میں اسے سمجھاؤں گی۔ عائشہ اسے روتا دیکھ اس کے اور قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ آج کے بعد وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا، پرومس؟ تانیہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پرومس تو نہیں کر سکتی، مگر میں کوشش ضرور کروں گی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ دماغ سے تھوڑا کھسکا ہوا ہے۔ عائشہ اپنے سر کی طرف اشارہ کیے ہنسنے لگی۔ اچھا تم میری فرینڈ بنو گی؟ عائشہ اپنا ہاتھ تانیہ کے آگے پھیلا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، تانیہ کچھ دیر اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے انکار کر گئی۔ عائشہ افسردگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ کیوں، تمہیں کسی دوست کی ضرورت نہیں؟ تم جب سے یہاں آئی ہو ایک بھی دوست نہیں بنایا؟ نہیں، مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی ہی ٹھیک ہوں، مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے۔ تانیہ کی آنکھوں میں درد ہی درد تھا اور آواز بھی ایک دم بھاری ہوئی تھی۔ عائشہ سب اچھے سے محسوس کر چکی تھی لیکن پوچھ نہ سکی کیسا رہا آج کا دن۔ عائشہ آریان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ آریان کے پاس صوفے پر بیٹھے اسے لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بزی؟ تم بتاؤ۔ آریان کی نظریں لیپ ٹاپ پر ہی تھیں۔ کچھ خاص نہیں، بس تمہاری شکایتیں سننے کو ملی۔ ایسا کون پیدا ہو گیا جو ہماری شکایتیں لگانے لگا؟ آریان کی انگلیاں رکی۔ وہی جس سے تم سارا دن چپکے رہتے ہو۔ کیا وہ مجھے مس کر رہی تھی؟ آریان کی آنکھوں میں چمک آئی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ کتنے بے شرم ہو، کیوں پریشان کرتے ہو اس بیچاری کو؟ تمہاری وجہ سے وہ مجھ سے بھی دور بھاگتی ہے۔ اس میں بے شرم ہونے والی کیا بات ہے؟ میرا دل کرتا ہے اس کے ساتھ رہوں تو اس میں برا کیا ہے؟ اور تمہارا دل کیوں کرتا ہے؟ کہیں پیار تو نہیں ہو گیا اس سے؟ کیا پتا، ابھی فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا پیار ہوا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے اس کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے، اسے تنگ کرنا، اور جب وہ میری باتوں سے چڑھتی ہے اور غصے سے لال ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے۔ کیا دل کرتا ہے؟
عائشہ مسکراتی ہوئی آریان کو چپ کرتا دیکھ بولی، تم جان کر کیا کرے گی؟ آریان عائشہ کے ارمانوں پر پانی پھیر گیا۔ ہائے صدقے، میرے بھائی کو فائنلی پیار ہو گیا۔ عائشہ آریان کی بلائیں لینے لگی۔ ابھی پتہ نہیں ہے یہ پیار ہے یا صرف ایک اٹریکشن، تو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح کے تمہارے خیالات ہیں، مجھے تو پیار محبت سے بڑھ کر کچھ لگتا ہے۔ ہائے، اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ اسے تو اندازہ بھی نہیں کہ کیا طوفان اس کی زندگی میں آنے والا ہے۔ ابھی تو تمہاری ان حرکتوں سے آنسو بہا رہی ہے، آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ عائشہ چہرے کے نیچے ہاتھ رکھے افسردگی سے بولی، چلو اب نکلو یہاں سے، مجھے بہت کام کرنا ہے۔ آریان عائشہ کو ایسے ہی بیٹھا دیکھ بولا، بہت ہی بدتمیز ہو تم، کوئی اپنی بڑی بہن سے اس طرح بات کرتا ہے۔ عائشہ کا موڈ خراب ہوا۔ کہاں کی بڑی بہن؟ صرف 1 منٹ بڑی ہو مجھ سے، بڑی تو ہوں نا، چاہے 1 منٹ ہی صحیح۔ عائشہ اس کے کندھے پر تھپڑ مارتی ہوئی اٹھی، اس کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ آریان ہنستے ہوئے جاتی ہوئی عائشہ کو دیکھ اونچی آواز میں بولا، تانیہ تمہارے گھر سے کال نہیں آتی؟ میری ماما تو دن رات مجھے فون کرتی رہتی ہیں۔ تانیہ بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی کہ ردا جو تانیہ کی روم میٹ تھی ہاتھ میں موبائل لیے اس کے پاس آئی۔ نہیں کرتی ہیں کبھی کبھی، میں نے خود ہی انہیں منع کیا ہے زیادہ فون کرنے سے، ورنہ مجھے ان کی یاد آنے لگتی ہے۔ میری ماما تو صبح شام مجھے فون کرتے ہیں، کھانا کھایا ہے، یونیورسٹی گئی ہو کہ نہیں، کچھ پریشانی تو نہیں ہے، کتنا پریشان ہوتی ہیں میرے لیے۔ میں 1 منٹ آتی ہوں۔ ابھی ردا بات کر ہی رہی تھی کہ تانیہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی، واش روم کا دروازہ بند کیے اپنے کب سے روکے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ رخسار تانیہ کے یہاں آنے پر بھی اس سے نہیں ملی تھی، یہاں آنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی بار گھر فون لگا چکی تھی، اس کی آواز سنتے ہی رخسار فون رکھ دیتی تھی۔ اس 1 سال میں تانیہ کتنی ہی بار حماد اور رخسار سے معافی مانگ چکی تھی۔ اب تو امید بھی ختم ہوتی جا رہی تھی کہ دونوں کبھی اسے معاف بھی کریں گے۔ خدا سے بھی گڑ گڑا کر اپنے کیے گئے گناہ کی معافی مانگ چکی تھی۔ تانیہ روتے ہوئے وہیں نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ پیار کا احساس ہی تب ہوتا ہے جب کوئی ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ تانیہ کو آج احساس ہوا تھا اپنی بہن کے پیار کا، لیکن اس سے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، یہ سوچتے ہی تانیہ کو خود سے نفرت ہونے لگی تھی، اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ سحر اور اقبال کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، اس لیے تو اپنوں سے دور، اپنے ملک سے دور، یہاں غیر ملک میں انجان لوگوں کے بیچ رہ کر اپنے آپ کو سزا دے رہی تھی۔ آریان آج کافی دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ پوری کلاس میں ایک شور برپا تھا، سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ آریان کو کلاس میں انٹر ہوتا دیکھ سب خاموش ہو گئے۔ عائشہ کو تانیہ کے ساتھ بیٹھا دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے، دونوں پر ایک نظر ڈالے اسامہ کے ساتھ جا بیٹھا۔ عائشہ کو اندازہ نہیں تھا کہ آریان آج بھی یونیورسٹی آئے گا، کافی دن سے آفس جو جا رہا تھا۔ ان دنوں میں آریان کی سیٹ عائشہ نے سنبھالی ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی عائشہ اچھی لگی تھی، کم سے کم آریان کی طرح تنگ تو نہیں کرتی تھی۔ سب لیکچر لینے میں بزی تھے کہ تانیہ کو اچانک لگا کسی نے اسے کچھ مارا ہے۔ تانیہ نے نیچے دیکھا تو کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ تانیہ اسے ہاتھ میں پکڑے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اپنے پیچھے آریان کو مسکراتا ہوا دیکھ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ کاغذ ہاتھ میں دبوچے بڑی باسکٹ میں ڈال گئی اور اپنا سارا دھیان پروفیسر کے لیکچر کی طرف کر گئی۔ تانیہ کی اس حرکت سے آریان کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور کلاس بیچ میں ہی چھوڑے کلاس سے نکل گیا۔ سب اسٹوڈنٹ اسے دیکھنے لگے، پروفیسر بھی پل بھر کو رکے، لیکن پھر شروع ہو گئے۔ یہ سب عام بات تھی سب کے لیے، کوئی کچھ کہہ تو سکتا نہیں تھا اسے، اس لیے چپ چاپ اپنا کام کرنے لگے۔ کلاس سے کیوں باہر آ گئے تھے؟ عائشہ اور اس کے تمام دوست اس کی طرف آئے جو باہر گراؤنڈ میں بیٹھا موبائل کے ساتھ لگا تھا۔ میرا دل نہیں ہو رہا تھا لیکچر لینے کا، صاف جواب آیا۔ تم نے بتایا نہیں آج تم یوں نہیں آنے والے ہو، ساتھ میں ہی آتے۔ عائشہ اسے موبائل میں مصروف دیکھ بولی، تانیہ کہاں ہے؟ آریان موبائل جینس کی جیب میں ڈالے سب کو اگنور کیے عائشہ سے بولا، جیسے کوئی وہاں موجود ہی نہ ہو۔